بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی ڈونلڈ لیو کے بیان کے آفٹر افیکٹ ابھی تک آ رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں، جواب مل نہیں رہے۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ چند سوال لوگوں نے کھڑے کیے ہیں ڈونلڈ لیو کے بیان کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، جس کے مطابق ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ہوا کیا، معاملہ کیا ہے، اور یہ 4 پسلیاں کیسے ٹوٹی، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، اور ان کی ایک تصویر ہے جس میں وہ خون میں لت پر نظر آتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزراء اعلیٰ سے پروٹوکول اور سیکورٹی عملہ واپس لیا جا رہا ہے۔ لاہور کی ایک سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایک خاتون نے یا ایک لڑکی نے سر عام پروفیسر کی ٹکائی کر دی، تو کیوں کر دی، اور وہ کون سا پاک فوج کا افسر تھا جس نے جعل سازی سے 3 خواتین سے نکاح کر لیا۔ تو پاکستان میں بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خبر ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے، آج ان کی ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ جیل حکام نے بتایا تھا کہ وہ جیل کے باتھ روم میں گر گئے ہیں اور ان کے ایکس رے لیے گئے ہیں۔ پہلے بتایا گیا ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آج جو ان کی رپورٹ پیش کی گئی اس کے مطابق ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور ان کی 4 پسلیوں میں فریکچر ہے، اور ماتھے پر بھی چوٹ آئی ہے، سر پر بائیں طرف نیل اور چوٹ کا نشان موجود ہے، بائیں آنکھ کے قریب اور بائیں بازو پر بھی چوٹ لگی ہے، چھاتی کا دایاں حصہ بھی سوجا ہوا ہے، پرویز الہی کا بایاں گھٹنا بھی زخمی ہوا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی واش روم میں گرے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو کسی نے پھینٹی لگائی ہے۔ اتنی چوٹیں جتنی میڈیکل رپورٹ میں بتائی گئی ہیں یہ محض فرش پہ گرنے سے نہیں آتی، تو یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ، اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے صدر بھی ہے، تو ان کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ پمز ہسپتال اسلام آباد اور بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی کے ڈاکٹرز نے جاری کی ہے۔ ان میں جنرل سرجن، ماہر کارڈیولوجسٹ اور آرتھوپیڈک شامل تھے۔ یہ پورا بورڈ بنا ہے جنہوں نے ان کا یہ میڈیکل رپورٹ تیار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 2 ہفتے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا کہ کیا وہ واقعی واش روم میں گرے تھے، یا پھر ان کو کسی نے پھینٹی لگائی ہے، یا ان کے اوپر تشدد کیا ہے۔ یہ اب چوائس آف خود بتا سکتے ہیں اگر وہ بتانا چاہیں تو۔ بہت سے سوال پوچھے جا رہے ہیں ڈونلڈ لیو کے حوالے سے۔ سب سے اہم سوال تو یہ پوچھا جا رہا ہے، اور یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ لیو کے مطابق یہ سازش نہیں تھی تو عمران خان کو کس بات کی سزا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا سوال جو دوسرے حلقے اٹھا رہے ہیں کہ جس شخص نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے کیوں ہے، اور دوسرے کا تعلق ہندوؤں سے کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عمران خان کے لیے سینٹ کی کانگریس کمیٹی میں آواز اٹھانے والے کانگریس مین کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا جس کی پاکستان میں بڑی گونج ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید وہ اب اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں ڈونلڈ لیو کے بیان کے بعد، اور تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اسد مجید کو سامنے آنا چاہیے۔ تو اسد مجید ایک سرکاری ملازم ہے اور فورن آفس میں تعینات ہے، اس وقت وہ سیکرٹری کے عہدے پر ہے۔ نہ وہ اس سے پہلے پبلک میں آ کر بات کرتے تھے، نہ وہ اب پبلک میں آ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان اس کو سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ تو آج ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد آ کر یہ کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسد مجید اس پر بات کرے، اور ڈونلڈ لیو کے بیان کو جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سنجیدگی سے لے، اور امریکی سفیر کی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر سے جیل میں ملاقات کرائی جائے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ یہ سارا، تو اس پر تھوڑا سا میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر سائفر سازش نہیں تھی تو عمران خان کو سزا کیوں ہوئی؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو وہ بات نہیں کر سکتے جو کلاسیفائڈ
تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ سائفر کیا چیز ہے. سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، یعنی حکومت پاکستان کی ایک خفیہ دستاویز، اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہے، نہیں لکھا، یا کچھ ایسا لکھا ہے جو حکومت پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، یا کچھ ایسا لکھا ہے جو بالکل غیر اہم ہے. لیکن جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے یہ سوال نہیں ہے. اس کاغذ کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کانفیڈینشل. تو جس طرح فائلوں کے اوپر کانفیڈینشل لکھا ہوتا ہے، اس طرح جو امریکہ سے ایک پاکستان کو ڈاکومنٹ موصول ہوا تھا جو کہ سفارتی زبان میں لکھا ہوا تھا، اس کی زبان کوئی عام بولنے والی زبان نہیں تھی، تو اس کو کانفیڈینشیل قرار دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا لکھا تھا، کس نے لکھا تھا، یہ سوال نہیں ہے. سب سے اہم سوال یہ کہ اس میں جو بھی انفارمیشن تھی وہ حق میں تھی یا خلاف تھی، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی. پہلا جرم یہ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل تھا، اس کو آپ نے منگا کر پڑھا اور اس کو پبلک کر دیا. تو پہلا جرم یہ ہے کہ خفیہ دستاویز کو اپنی تحویل میں رکھنا اور پھر اس کو پبلک کر دینا. کیا کسی نے ڈونلڈ لو سے پوچھا کہ اگر سائفر میں سازش نہیں تھی تو آپ نے کہا کیا تھا؟ ایکچولی آپ نے کیا ایسی بات کی تھی جس کو پاکستان کے سفیر نے اپنی حکومت کو لکھ بھیجا اور بعد میں وہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ قرار پایا، اور اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پبلک میں لہرا دیا. لیکن کسی کانگریس مین نے ڈونلڈ لو سے ایکچولی سائفر کے مندرجات نہیں پوچھے، کیونکہ ڈونلڈ لو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کہا وہ جھوٹ ہے، وہ سازش ہے، ایسا بالکل نہیں تھا، ہم نے ان کی حکومت نہیں کرائی. تو پھر اگر یہ سب کچھ نہیں تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے پاکستانی حکومت کو ڈائریکشن نہیں دی تھی، اور پاکستان کے سفیر نے یہ بات لکھ کے پاکستان نہیں بھیجی تھی، تو پھر جو ایکچولی بات ہے وہ کیا تھی؟ مگر کسی نے سوال نہیں پوچھا، کیونکہ پوچھنا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ انفارمیشن سیکرٹ ہے. اور ڈونلڈ لو کو صرف یہ بتانا تھا کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ڈونلڈ لو وہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا جو کلاسیفائڈ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ امریکی راز ہے. جو ڈونلڈ لو نے کہا وہ امریکی راز ہے، اور وہی امریکی راز پاکستان آیا. تو سائفر جو ہے یہ پاکستان کا راز ہے، اور امریکہ میں اگر ڈونلڈ لو امریکی راز کو کھولیں گے تو وہ مجرم قرار پائیں گے، اور پاکستان میں کوئی بھی شخص جو کہ غیر متعلقہ ہے وہ اس راز کو ریویل کرے گا تو وہ مجرم کہلائے گا. تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اوتھ دیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایسے ڈاکومنٹ جو کلاسیفائڈ ہوں گے ان کو وہ ریویل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پاکستانی راز کھولا، یہ ان کا جرم ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اس کو ٹویسٹ کیا، اس پہ انہوں نے پلے کیا. اس کی آڈیو موجود ہے کہ یہ جو پیغام آیا ہے اس کو ہم پلے کریں گے، اس سے ہم سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. تو ان کا جرم اس کے بعد شروع ہوتا ہے، کاغذ کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایکچولی جرم ہے. اور دوسرا سوال امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین کے حوالے سے ہے. بریڈ شرمین وہ ہے جنہوں نے کانگریس کمیٹی کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ آپ امریکی سفیر کو عمران خان سے ملاقات کے لیے کہیں اور وہ ان کے کیسز کے حوالے سے ان کا موقف معلوم کریں. تو پہلی بات یہ کہ امریکہ کا کوئی حق نہیں کہ پاکستان کے کسی قیدی سے آ کے جیل میں ملے، اور امریکی سفیر جو ہے پاکستانی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جائیں اور جا کے ملاقات کریں. یا پاکستان نے وعدہ بھی کر دیا کہ قانون کے مطابق جو ہوگا وہ ہم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ فی الحال تو امریکی سفیر کو اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی امریکی سفیر نے کوئی ایسی اجازت اپلائی کی ہے. دوسری بات یہ کہ بریڈ شرمین کون ہے؟ بریڈ شرمین یہودی والدین کے صاحبزادے ہیں. یہ ان کا تعلق جو ہے یہ ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور یہ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور یہ جوئش لابی کے بڑے ہی اسٹرانگ سینیٹر مانے جاتے ہیں. اور فلسطین کے حوالے سے ان کو آپ کی درجنوں ویڈیو مل جائے گی جب ان سے فلسطین میں ہونے والی قتل و غارت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں تو یہ کس طرح یہودیوں کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہودیوں کو روئے زمین سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو عمران خان کی وکالت کے لیے پی ٹی آئی کو کیا ایک یہودی ملا تھا؟ تو پھر یہ جو ان کا وہ کنیکشن ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. دوسرے ایک ہندو ہیں، وہ بھی سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کے حوالے سے اور دھاندلی کے حوالے سے بات کی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں جو لوگ عمران کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ضرور ملتا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ معاملہ کیا ہے.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ میں جو یہودی لابی ہے اس کو عمران خان کی فکر کیوں ہے؟ عمران خان سے ان کا تعلق کیا ہے؟ بھئی عمران خان ان کا جوائی ہے، جمائمہ ان کی جو ہے وہ جوئش فیملی کی خاتون ہے، اور ان کے بچے اب ان کے یہاں پرورش پا رہے ہیں، تو جوائی جوائی رہتا ساری عمر، بے شک بیٹی کو چھوڑ دے تو ان کا جوائی ہے۔ تو اب یہ باقی آپ خود سمجھدار ہے کہ یہ سوال پھر جوئش لابی کی طرف سے کیوں آیا۔ ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں جانے سے پہلے علی امین گنڈا پور نے ایک بڑا ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ وفاق اور پنجاب کو وارن کر رہے ہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر میں دیکھوں گا یہ حکومت کیسے چلا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کی حکومت جعلی ہے، ان کے پاس نہ عوام کی طاقت ہے نہ عوام کا ووٹ ہے، یہ اپنی حدود میں رہے۔ انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں۔ بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہو تو مریم، تم وزیر اعلیٰ بن چکی ہو، تمہارے پاس مینڈیٹ ہے، تم نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، تمہاری حکومت جعلی حکومت ہے، مینڈیٹ چوری کی ہوئی حکومت ہے، نہ تمہارے پاس عوام کی طاقت ہے نہ تمہارے پاس عوام کا ووٹ ہے۔ اپنی حد میں رہو، اپنی حدوں کو کراس نہ کرو۔ تم ایک عورت ہو، ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں بات کی جائے۔ تم وزیر اعلیٰ بن گئی ہو، وہ بھی بغیر مینڈیٹ کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں حدوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔ حدوں سے باز آ جائے، پنجاب کی حکومت باز آ جائے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آخری وارننگ دے رہا ہوں، ان کو بھی دے رہا ہوں اور وفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ اگر آپ باز نہیں آؤ گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے حکومت کرتے کیسے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر کہ پہلے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم جو ہے آرام سے اپنا ایک جائزہ قضیہ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ اوپر سے بدماشی کر کے بلیک میلنگ کر کے کہ جی ہم پرچے اور کاٹ دیں گے، ہم آپ پہ وارنٹ نکال دیں گے۔ تو مریم میڈم تو سن لو ایک بات، یہ میرا پیغام ہے تمہیں اسپیشلی مریم نواز کو۔ ایک مرد ہوگا اچھا مجھے نہیں لگ رہا، لیکن میں مریم نواز کو نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو میسج دے رہا ہوں۔ تمہارے باپ نواز شریف پہ، یہ میرے گھر کے ساتھ 100 فٹ پہ ایک تھانہ ہے، کینٹ تھانہ، اس پہ غداری کی FIR ہوئی پڑی ہے۔ تمہاری پارٹی کے اور لوگوں پہ بھی ہوئی پڑی ہے، زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہ FIR نکلوا کے آپ کے بھی وارنٹ نکلوا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتار نکلے پنجاب سے، اور پنجاب کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں نکالے ہیں، اور یہ عدالت کا حکم ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور اب انہیں گرفتار کرنے کے لیے پنجاب سے ظاہر ہے پولیس جائے گی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے الٹا دھمکی دے دی ہے مریم نواز کو کہ وہ پنجاب میں خیبر پختونخوا پولیس بھیج دیں گے۔ تو یہ دو صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور اپنے انہوں نے دفاع میں، یعنی کہ اگر مجھے ہاتھ ڈالا گیا تو میں بھی آپ لوگوں کو گرفتار کرا دوں گا، تو ایک نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ اب یہ دھمکی انہوں نے دی، اس دھمکی کا بڑا شور تھا، اور یہ چند گھنٹوں بعد ہی یہ دھمکی ڈیفیوز بھی اسی ہو گئی، کیونکہ پھر چند گھنٹوں بعد یہ مریم نواز کے بغل میں کھڑے تھے، اور SIFC کے اجلاس میں یہ جا کے بڑے جھک کے آرمی چیف کو ملے، بڑی تابع داری سے ملے۔ وہ منظر اگر یوتھیے دیکھیں تو ان کو پھر بار بار ہوش میں لانا پڑے گا، کیونکہ وہ منظر ایسا ہی ہے جس آرمی چیف کو یہ برا بلا کہتے ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا، تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پیر پکڑ لے۔ اور پھر جب وہ تصاویر کھنچوانے کے لیے یعنی چاروں وزراء اعلیٰ اور پرائم منسٹر کٹھے کھڑے تھے تو یہ ساتھ کھڑے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں شہباز شریف کے پاس بھیجا گیا تھا کہ جا کے پہلے شہباز شریف صاحب سے اپنے معاملات سیدھے کر کے آؤ، اور بعد میں انہوں نے کہہ دیا میں صوبے کے حقوق کی بات کرنے گیا تھا، وسائل کی بات کرنے گیا۔ وسائل کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ صوبے کا پتہ ہے۔ اب عمران خان صاحب جو دعوے کر رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں حکومت ملتی تو اوورسیز والے اتنا پیسہ دیتے کہ پاکستان کے سارے قرضے دور ہو جاتے۔ اب یہ ایک ٹرک کی ایسی بتی ہے جو عمران خان کئی سالوں سے لیے گھوم رہے ہیں، وہ 4.5 سال حکومت میں بھی رہ کے چلے گئے، لیکن یہ ٹرک کی بتی نہیں بجھی، نہ باہر سے پیسہ آیا، نہ کسی نے پاکستان کے قرضے اتارے، الٹا عمران خان صاحب 20-22 ہزار ارب روپے ہمارے اوپر لاد کر چلے گئے، اور اب بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں باہر نکالیں، دیکھیں ہم کیسے قرضے اتار سکتے ہیں۔ اور اب بھی میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو عمران خان کے اس دعوے پہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران نو باہر کر دو، دیکھو کیویں اوورسیز پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اور پاکستان قرض اتر جاتے ہیں۔ بھئی اوورسیز پاکستان نے پاکستانیوں کو پیسے نہیں دینے، پاکستان کو حکومت کو پیسے نہیں دینے، وہ پیسے اپنے فیملی کے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کے ریمیٹنس بلند ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈالر آ جاتے ہیں، آپ بائنگ کے لیے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کوئی دنیا سے چیزیں منگانی ہے، آپ کو ڈالر درکار ہے تو آپ کے پاس
डॉलर होंगे तो आप मंगा लेंगे। अभी तो वैसे भी इंपोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आ रही, और पाकिस्तान में इसलिए मुकामी मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है और महंगाई हुई है। जैसे इंपोर्ट खुलेगी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें धड़ाम से गिरेंगी। ये जो महंगाई है ना, इसकी बड़ी वजह इंपोर्ट का बंद होना है। जिस दिन वो खुल गई तो आपके सारे मामला सीधे हो जाएंगे, महंगाई बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसका नुकसान ये कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर आपको डॉलर कम पड़ जाते हैं, और फिर ये रोना डालते हैं जी पाकिस्तान तो कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, डॉलर ही खत्म हो गए। तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो भरम है वो पहले ही टूट चुका है, और उन्होंने साबित कर दिया वो भी यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, और जिनको वो बड़ी गालियां देते थे। शहबाज शरीफ साहब को उनसे मुलाकात भी कर ली, बड़ी रौनक के साथ उन्होंने कहा था वो ना प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम करते हैं, ना वो सदर को मानते हैं, और ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। फिर ये पहुंचे सर के बल चलते हुए वहाँ पहुंचे, और उनकी बैत कर ली। आज भी SIFC के इजलास में पहुंचे और जाके उनके बगल में बैठे, और फिर बड़ी हंस के बातें की, गप्पियाँ पपियाँ भी डाली। उन्हें पता है कि हमारे माशाल्लाह जो अहले यूथ है उनको तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो फिर भी मेरी तारीफ ही करेंगे कि देखें अली अमीन गंडापुर कितना समझदार है कि उसने फौज के साथ सुलह कर लिया, फौज के साथ जा मिला। वो जो एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि उन्होंने अपने सूबे के 7 साबिक वज़ीर आला से प्रोटोकॉल सिक्योरिटी और अमला वापस ले लिया। 2007 में साबिक वज़ीर आला को प्रोटोकॉल्स दिए गए थे जिनमें 2 PTI के हैं, और ये जो प्रोटोकॉल इनको दिए गए 2007 में इनके प्रोटोकॉल बढ़ाए गए थे, जिसमें हर साबिक वज़ीर आला को 8 गनमैन, ड्राइवर, ग्रेड 17 का PS ये ताहयात उन्हें दिया जाता है, यानी कोई 10 अफराद का स्टाफ है। इसके बाद जो अब 7 ड्राइवर, 56 गनमैन और 7 अफसरान वापस हो जाएंगे, और अली अमीन गंडापुर के जिगर को ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि वो जो 2 साबिक वज़ीर आला है ना, परवेज़ खटक और महमूद खान, वो तो इनकी जमात के भगोड़े हैं, तो असल में तो उनको खींचना है, बाकी तो वो सारे दीगर जमातों के हैं। लेकिन इस फैसले को इस तनादर में देखा जाए कि आपने हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। कल कला को इनमें से कोई लुढ़क गया तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हाल चल रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पे कल हमला हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, दहशतगर्द भी मारे गए हैं, तो वो भी तो हमारे ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा है और हरे हैं। एक मिसाली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने किया, और उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी पुराना यानी निसफ सदी पुराना जो जेल के रूल्स थे, कवायद थे, उनको उन्होंने यानी चेंज करने की कोशिश की है और एक नया ऑर्डर जारी किया। और ये ऑर्डर है इमरान खान की वकला से जेल में मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर चूँकि इमरान खान से आप मुलाकात नहीं कर सकते, उन्होंने इजाज़त दी थी किसी को, तो अदालत में वकील ने दरख्वास्त की जी जेलर ने हमें मिलने नहीं दिया, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उनके सामने आई, जिसमें जेलर ने उन्हें बताया जी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम इमरान खान को मुलाकातों की इजाज़त फ्रीक्वेंटली नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वकील की ऑनलाइन मुलाकात करा दें, क्योंकि वकील ने तो अपने क्लाइंट से कुछ सलाह मशवरा ही करना होता है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस पर इतराज़ उठाया और कहा कि जेल रूल में तो ऑनलाइन मीटिंग की इजाज़त नहीं है। जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने अपने तफसीली फैसले में ये लिखा कि ये जो जेल रूल्स हैं ये 1978 में ड्राफ्ट किए गए थे, तब ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी, बल्कि शायद तस्वर भी ना हो, और उसके बाद भी किसी मौके पर ऐसी ऑनलाइन मीटिंग की जरूरत पेश नहीं आई कि हुकूमत इस मामले को ज़ेरे गौर लाती कि इसके लिए ऑनलाइन मीटिंग की जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये समझती है कि ये एक बेहतर फैसिलिटी है कि इमरान खान को बाहर लाया नहीं जा सकता, सिक्योरिटी रीज़न है, तो वकील को फिर ऑनलाइन आप फैसिलिटी दे के मुलाकात करें। एडवोकेट जनरल कहा कि ऑनलाइन मीटिंग में सियासी गुफ्तगू की जाएगी, जिस पर जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि एडवोकेट जनरल क्या उम्मीद रखते हैं। जेल में फिजिकल मुलाकात कराई जाती तो उसमें सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या गुफ्तगू की जाती। तो जज साहब कह रहे हैं कि अगर जेल में मैं इजाज़त दे दूँ मिलने की, तो उसमें भी तो सियासी गुफ्तगू कर लेंगे। तो एक बड़ा अहम फैसला है
یعنی قیدیوں کو ان کی اگر وکلا سے ملاقات کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر ان کو عدالت کو یہ سہولت، تو پھر جیل میں یہ سہولت رکھنی چاہیے کہ وہ قیدیوں کو آن لائن ان کے وکلا سے ملاقات کرا سکے. تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے اندر جو آج کے موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں اصلاحات کی جانی بڑی ضروری ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے بڑی تیزی سے، جس میں ایک شخص خون میں لت پت ہے. اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ مولانا طارق جمیل ہیں جو ایک حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کی اپیل کی جاتی ہے. تو اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی مولانا طارق جمیل ہے، لیکن ایکچولی وہ مولانا طارق جمیل نہیں ہیں. ان کے جو فیملی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ مولانا طارق جمیل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ فیک نیوز ہے، اور یہ مولانا طارق جمیل کے کوئی ہم شکل ہیں یا ان سے ان کی شباہت ہے، اور یہ تصویر بھی کچھ عرصہ پرانی ہے، پہلے بھی کئی سوشل میڈیا پر شیئر ہو چکی ہے. تو یہ رمضان کے دنوں میں بھی لوگ شیطانی حرکات سے باز نہیں آتے. اس سے مولانا طارق جمیل کے ماننے والوں کو بڑا صدمہ ہوگا. یقیناً کچھ لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو فیملی ہے یا ان کے جو مریدین ہیں یا چاہنے والے، ان کو یقینی طور پر اس کا دھچکا لگا ہوگا. کم از کم رمضان کے مہینے میں تو اس قسم کی حرکتوں سے لوگوں کو باز آنا چاہیے. اب یہ ٹویٹر جس پہ پابندی لگی ہے، اس کے باوجود لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور ٹویٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی کبھار کھلتا ہے، یہ کبھی بیچ میں آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے آن ہو جاتا ہے، اور اس عرصے میں ساری چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وزارت داخلہ نے تو خیر بتایا کہ انہوں نے حساس اداروں کی رپورٹ پر ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، لیکن پھر کون ہے جو ٹویٹر کو فل ٹائم بند نہیں کر رہا بلکہ بیچ میں آن آف کر رہا ہے، تاکہ وہ جو مواد ہے معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے والا وہ اپلوڈ ہوتا رہے. تو یہ محسن نقوی صاحب کا پہلا ٹاسک ہونا چاہیے کہ اس بات کو میک شور کریں کہ اگر پابندی لگی تو پوری لگائیں، اور نہیں تو پھر وہ کون ہے جو بیچ میں وقفہ دیتا ہے اور سارے جو سوشل میڈیا کے جو ٹرولرز ہیں اور جن کی وجہ سے پابندی لگی ہے وہ اس وقت وہاں پہ اپنی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں. اس طرح کا ایک واقعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پیش آیا، جس میں ایک لڑکی کو کالج کے پروفیسر نے ہراساں کیا ہے یا اس کو کوئی اس سے بدتمیزی کی ہے، تو پھر اس نے اس کی پٹائی کی اور اس کی ویڈیو بنائی. تو یہ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے وائرل ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں، یعنی ہم تو کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، یہاں پہ کالج کے اندر جو ٹیچر ہے اس کے اوپر شیطانیت سوار ہوئی ہے. اس نے طالبہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا. کراچی سے ایک شخص پکڑا گیا جس نے خود کو سرکاری ادارے کا افسر ظاہر کر کے 3 مالدار عورتوں سے شادی کر لی. اور افسر بھی وہ کسی معمولی ادارے کا نہیں بنا، اس نے خود کو ونگ کمانڈر ظاہر کیا. وہ ونگ کمانڈر کی وردی پہنتا تھا اور روزانہ اپنے گھر سے یہ وردی پہن کر آفس جایا کرتا تھا. ذیشان یہ 1 کروڑ روپے کے فراڈ میں انوالو ہے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم ذیشان رئیس گھرانوں کی خواتین کو شادی کے جھانسے دیتا تھا. وہ کئی خواتین سے شادی کر کے ان کی قیمتی جائیداد کروڑوں روپے ہڑپ کر چکا ہے. 3 شادیوں کا اعتراف تو اس نے کر لیا ہے، اور اسے بتایا کہ وہ جب بھی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اس کے بعد خواتین سے کاروبار کرنے کے لیے اس سے پیسے لیتا ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کو وہ سرکاری ٹھیکے دلانے کے بہانے کروڑوں روپے کھا چکا ہے. اس جعلی ونگ کمانڈر کے قبضے سے سرکاری ٹھیکے دلوانے کی جعلی دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہیں. اس پر دھوکہ دہی فراڈ کا مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں درج ہوا ہے. تو یہ یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے کہ ایک اچھا خاصا شخص جعلی ونگ کمانڈر بن کر خواتین کو جھانسے دیتا ہے، ان سے شادیاں کرتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے جعلی ونگ کمانڈر بنا ہوا ہے. اب 3 شادیاں اس نے کوئی 1 ہفتے میں تو نہیں کی ہوں گی نا، تو اس میں 2-4 سال تو لگے ہوں گے. تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ دھوکہ دے کے کام کر رہا ہے. تو ایک عرصے سے وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں ونگ کمانڈر بن کے پھرتا رہا ہے، کسی نے اس کو پوچھا نہیں، نہ ہمسایوں نے، نہ جن کے یہاں شادیاں کی نہ انہوں نے. اب کہیں سے اس کا بھید کھلا ہے تو
کورنگی زمان ٹاؤن پولیس نے اس کو سادی ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر کس کس قسم کے لوگ اور کس قسم کے فراڈ ہیں اور رمضان میں کیا کیا خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن کروں، بہت خیال رکھیں۔